نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. الحمدللہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں ایمان بالآخرہ کنکلوڈ کر لیا تھا. اب جو ایمان کا ایک اور امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے یا پلر ہے وہ ایمان بالکتاب ہے، اور یہ بار بار قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے. سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 285 ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم سے کہ ہم یہ مانیں. تو آمن رسول یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے، بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون، جو بھی ان کے اوپر نازل ہوا، اور مومنین بھی ایمان لائے. کل آمن، سب کے ساتھ ایمان لائے اللہ پر. آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یعنی سابقہ جتنی بھی کتب سماویہ ہیں ان سب کو ہم مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن مجید ہے اس کو بھی ہم مانتے ہیں. یعنی سابقہ کتب جو ہیں جب وہ آئی تھیں شکل میں، اب تو اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے، اور سابقہ جتنے بھی انبیاء رسول علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں. لا نفرق بین احد من الرسل، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. اللہ کے ہاں ان کی تفریق بے شک ہوگی جو ہوگی، لیکن ہماری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم ان کے اندر تفریق کریں. وقالوا سمعنا واطعنا، اور ہم یہی کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں اور ہم اطاعت کرتے ہیں. غفرانک ربنا والیک المصیر. تو یہ بھی ایمان کا ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. آج ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے. سابقہ جو بھی ٹاپکس ہمارے ہوئے ہیں اس میں آپ لوگوں کی جو پارٹیسپیشن ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی رہی ہے، خاص طور پہ کوئزز کے حوالے سے. لیکن یہ ہے کہ جو اسائنمنٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ جو وائس یا ویڈیو پریزنٹیشن ہے اس کو بھی ضرور آپ اٹیمپٹ کریں کم سے کم، کیونکہ ٹیچنگ از لرننگ. ٹھیک ہے، جتنا زیادہ آپ اسے ٹیچ کرنے کی کوشش کریں گے اتنا بیسیکلی آپ اسے لرن کریں گے. تو وہ بھی آپ کوشش کریں کہ وقت پہ جمع کرائیں، اس سے انشاءاللہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں مزید بہتری آئے گی. تو اب جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ہم نے لیکچرز کو کانسیپٹس میں ڈیوائڈ کیا تھا کہ سمجھنے میں آسانی ہو. تو کانسیپٹ نمبر 1 جو ہے وہ آپ کا جانا پہچانا ہے، وہ بار بار اس کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. وہ کیا ہے کہ اس کی انٹلیکچوئل بیسس کیا، آخر ہم کیوں مانیں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. تو اس میں تو اب آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، یہ بات بار بار آ چکی ہے کہ اس کو یعنی قرآن مجید کو کیوں ہم مانتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے بالکل ایک برحق کتاب ہے، کیونکہ یہ خود دلیل ہے، یعنی اس کو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں. اور یہی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح برہان آ چکا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور جو ہے اور ہم نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک بڑا ہی واضح اور کھلا نور. ٹھیک، تو یہ خود برہان ایک ایسی روشن دلیل ہے جس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، اس کا معجزہ ہونا اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے اس کے اوپر کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ. تو اس پہ ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اب اس طریقے سے ہمارے لیے دلیل نہیں ہے جیسا کہ صحابہ کرام کے لیے تھی، یا جیسا کہ ان لوگوں کے لیے تھی جن کی زندگیوں میں نبی یا رسول علیہ السلام آئے. تو ان کے لیے تو ان کا صادق اور امین کردار بھی ایک دلیل بنتا تھا کہ ان کی کریکٹر ان کے سامنے تھا. ہمارے لیے ہسٹوریکل ایویڈنس ہے، لیکن ہسٹوریکل ایویڈنس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو صحیح معنوں میں ایویڈنس قرار دیا نہیں جاتا، اس لیے کہ ہسٹری کو پرزرو رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، پھر ہسٹری کو پروو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس لیے وہ ایک اتنی اسٹرانگ دلیل نہیں بنتا جتنی اسٹرانگ دلیل اب یہ قرآن مجید ہے، یعنی معجزہ ہے. یہ تو تا قیامت انشاءاللہ موجود رہے گا، اور اس کا چیلنج کائنات کی وسعت میں گونجتا رہے گا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو لاؤ اس جیسی کوئی صورت. تو ایک تو یہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری ایمانیات کی جو سب سے اسٹرانگ بنیاد ہے انٹلیکچوئل، وہ قرآن کا معجزہ ہونا ہی ہے، باقی چیزیں پھر سیکنڈری ہیں. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے اس حوالے سے مستدرک حاکم کی. یہ اس لحاظ سے انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں خاص طور پہ ہمارے ایمان کا ذکر ہے کہ ہمارا ایمان کس بیس پہ ہوگا.
تو یہ ایک خوبصورت حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے ایک سوال پوچھا کہ ای الخلق اعجب الیکم ایمان، ٹھیک ہے، کہ مجھے بتاؤ کہ مخلوق میں سے کس کا ایمان سب سے زیادہ عاجب یعنی خوبصورت ایمان ہے یا قابل رشک ایمان ہے، بہت اچھا ایمان ہے. تو اس پر صحابہ کرام نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے مخلوقات کی بات کی نا، تو انہوں نے کہا فرشتوں کا ہوگا. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ان کا ایمان کا ٹھیک ہے مضبوط ہونا اور بات ہے، ایک ہے کہ ایمان کا مضبوط ہونا، ایمان کا کسی شخص سے پاک ہونا، ایک ہے اس کا ایک جس کو جو قابل رشک ہو، جو ایک خوبصورت ہو. ٹھیک ہے، تو اس والے سے تو فرشتوں کا نہیں بنتا، کیونکہ وما لهم لا يؤمنون، وہ کیسے مانے جائیں گے وهم عند ربهم، جبکہ وہ اپنے رب کے پاس ہے، وہ تو اللہ سے احکامات دیتے ہیں، ان کا ایمان تو وہ خوبصورت ایمان اس طرح نہیں ہو سکتا. اچھا، اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ لوگوں کا ہوگا، انبیاء کرام علیہ السلام کا ہوگا. اس پہ جواب سنیں، وما لهم لا يؤمنون، اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے والوحی ینزل علیہم، جبکہ وہی ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، کیسے ایمان نہیں لائیں گے، ان کے پاس تو جواز ہی نہیں ہے انکار کرنا. اچھا، اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم اجمعین نے رہتے رہتے کہا پھر ہمارا ایمان، کیونکہ ہمارا ایمان ہوگا. اس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما لکم لا تؤمنون، اور تم کیسے ایمان نہیں لاؤ گے وانا بین اظہرکم، جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. اس سے وہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا ایک بہت بڑی دلیل، اور یہ وہ دلیل تھی جو کہ ابو بکر صدیق نے پیش کی تھی رضی اللہ عنہ، بار بار کئی مقامات پر پیش کی تھی. ان کے صادق اور امین کردار، ایک ایسا واضح کردار ان کے سامنے تھا کہ وہ خود مطلب ایک بہت بڑی دلیل تھی. اس میں پھر صحابہ کرام جو تھے وہ تھک گئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں. اس سے پھر آپ سے فرمایا کہ اللہ سن لو اچھی طریقے سے، ان عاجب الخلق الی ایمانا، سب سے خوبصورت ایمان کن کا ہے، لقوم یکونون من بعد، ٹھیک ہے، اس قوم کا ہوگا، ان لوگوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، یجدون صحفا فیہا کتاب، وہ صحیفوں میں جو ہے لکھی ہوئی کتاب پائیں گے، یؤمنون بما فیہا، اور ایمان لے کر آئیں گے اس کے اوپر، یعنی اس کتاب کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، اس کتاب کے ذریعے سے ہی پھر باقی ساری ایمانیات ہم پہ کھلے گی. تو یہ الحمدللہ ہمیں یہ شرط تو حاصل ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، اور ہمارے پاس جو آپ پر ایمان لانے کی جو بنیاد ہے وہ قرآن مجید، اور اس میں کیا شک ہے کہ جو ہے قرآن مجید جب تک رہے گا، اور انشاءاللہ رہے گا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم جو مرضی کر لو، تم جیسی صورت نہیں لے کے آ سکتے، اس جیسا کلام نہیں لے کے آ سکتے. تو ہمارے لیے ایمان کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، بغیر کسی جو ہے شک کے ہم اس کو مان سکتے ہیں. تو ایک تو سبب نمبر 1 جو ہے ہم نے کر لیا کہ اس کی جو انٹلیکچوئل بیسس ہے قرآن مجید کی، وہ کیا ہے، وہ خود قرآن مجید ہے، قرآن خود ایک معجزہ ہے، اور یہ خود ایک مبرہن دلیل ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہمارا ایمان، باقی تمام ایمانیات کی بنیاد بھی یہی بنتی ہے. تو ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے، اس پہ میں خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بار بار یہ